إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. نعرہ الصلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ انفال کی اس آیت سے بات شروع کرتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیات انسانی اور حیات روحانی کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ حیات ہے ہمارے پاس جو حیات حیوانی ہے، جس میں ہم حیوانات کے ساتھ شریک ہیں، کھانا پینا، جنسی تعلقات، یہ حیوان بھی انجام دیتے ہیں. ہاں، اگر اس حیات حیوانی کو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اس کی شریعت اور اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزارے تو یہ حیات حیوانی بھی حیات انسانی بن جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان، اسے یہ شرف عطا کیا کہ وہ اپنے ہر عمل کو مستحب بنا سکتا ہے نیت سے. یہاں ارشاد اقدس الہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول، تم لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کریں. تو زندہ تو پہلے سے ہیں، تو یہ کون سی حیات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں پھر سے عطا کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کی دو برتھ ہیں، ایک بایولوجیکل برتھ ہے، ایک وہ حیات ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول جب اسے پکاریں اور ان کی آواز پر وہ لبیک کہے تو وہ ری بورن ہوتا ہے. دیکھیں حیات حیوانی وہ ہے نا، اس میں وہ ابو جہل بھی ہے اور ابو ذر دونوں کے پاس ہے، لیکن جو حیات روحانی اور حیات معنوی ہے وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جو امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں، یا ان کی زندگی میں ظلم اور سفاکیت ہے یا فقط حیوانیت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے گا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننے والے، یا ان کی زندگی میں صرف حیوانیت ہے یا سفاکیت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ بغیر علی کے اگر آپ دین کو لیں گے تو وہ یا یزید ہیں یا طالبان ہیں، اس کا فائنل پروڈکٹ یہ ہے. اور ہمارے تو یہ کون سی حیات ہے کہ جب اللہ اس کا رسول پکاریں تو تم جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. تو زندہ پہلے سے ہیں، کون سی نئی زندگی کے جو عطا ہونے والی ہے. یہ میں فقط اپنے تخیل یا خطابت میں ایک بات نہیں کہہ رہا، اس سلسلے میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے اس آیت کے بارے میں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایسی حیات عطا کریں گے. تو حیات کیسے عطا کریں گے؟ فرمایا تمہیں حیات ایسے عطا کریں گے کہ وہ تمہیں علی کی ولایت کے دائرے میں لے آئیں گے.
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. یا علی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، میں سورہ حج کے حوالے سے بھی ایک آیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جو اسی کے تسلسل میں، جیسی ہم حیات یہاں گزار رہے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس حوالے سے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پھر سے جانا ہے، تو وہ جو حیات حیوانی گزار رہا ہے وہ اسی کیفیت میں اللہ کے پاس جانے والا ہے. جو حیات حیوانی نہیں بلکہ اصل میں حیات انسانی اور حیات روحانی گزار رہا ہے وہ اس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں وہ وقت وہ ہے، سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی معصیت سے ڈرنا، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، ارتھ کوئک، وہ شیء عظیم، وہ بہت بڑی شے ہے. اچھا اب اس آیت کو سمجھنا اس وقت ریسنٹلی اس لیے بھی آسان ہے کہ آپ سب کے سامنے مناظر ہیں ایک ایسے زلزلے کے کہ جس کا میگنیٹیوڈ تقریباً 8 سیلسیس تک ہے، یا اس کے لیے جو تعبیر استعمال ہو تو 8 ڈگری تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. ٹرکی میں، لیبنن میں، شام میں، ٹرکی میں تو چلیں پھر بھی کہیں اور سے ہیلپ پہنچ رہی ہے، لیکن مثلا شام میں، تو وہاں اگر آپ تصاویر دیکھیں اس کی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا انسان درک کر پاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کسی زلزلے کو عظیم الشان کہہ رہا ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے کا لفظ 6 مرتبہ قرآن میں ہے، 3 آیتوں میں 6 مرتبہ قرآن میں ہے، اور وہ قیامت کے بارے میں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زلزالہا یعنی بہت شدید زلزلہ، زمین ہل رہی ہوگی. تو ان تصاویر میں سے ایک تصویر وہ تھی کہ جو بڑی دل خراش بھی تھی، میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا اگلی آیت سے. ایک تصویر شاید آپ نے دیکھی ہو کہ ایک باپ ہے جس کی اپنی بیٹی کے ساتھ تصویر ہے زلزلے سے پہلے کی، اور بعد کی ایک تصویر ہے کہ جس میں بیٹی ملبے تلے دب کے مر گئی ہے اور باپ باہر زندہ ہے، لیکن وہ گھنٹوں بیٹی کا فقط ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس منظر کو اولاد والی ہی سمجھ سکتے ہیں، اور بالخصوص جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں کہ باپ کے دل میں جو بیٹی کی خاص محبت ہے، تو وہ گھنٹوں یا پتہ نہیں ایک دن پورا بیٹھا رہا وہیں پر، کیونکہ بیٹی ملبے تلے دبی ہوئی ہے، اس کا ایک ہاتھ باہر ہے فقط، اور وہ ہاتھ کو پکڑ کر وہ باپ بیٹھا ہوا ہے. اگلی آیت سنیے گا آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کا زلزلہ آ رہا ہوگا تو ہر دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو، اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی. یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ اس وقت بیان اور سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا، ماں کبھی اپنی اولاد کو چھوڑتی نہیں. زلزلے میں چھت گر رہی ہو نا تو ماں اپنے آپ کو جھکا کر اولاد کو نیچے لے لے گی کہ مجھ پر دیوار گر جائے، بچے تک نہ پہنچنے پائے، میں مر جاؤں پامال ہو جاؤں، بچے تک نہ بات پہنچنے پائے. اللہ عز و جل کی قرآن میں یہ گواہی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ زلزلہ آ رہا ہوگا تو ہر دودھ پلانے والی وہ چھوڑ دے گی اپنے بچے کو، جو شیر خوار بچہ اس کو چھوڑ دے گی. کیا کیفیت ہے؟ کیوں؟ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی گر جائے گا اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے رسول آپ دیکھیں گے اس وقت کہ لوگ مدہوش ہوں گے، ہوش میں نہیں اپنے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اصل میں وہ مدہوش نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید آیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو اس مدہوشی سے، اس عذاب شدید سے محفوظ رہ سکیں بتصدق محمد اور آل محمد. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں قیامت کی جو تعبیر ہے نا قرآن کریم میں، مثال کے طور پر سورہ مزمل میں فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن وہ ہوگا کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اب اس میں 2 احتمالات ہیں، یا تو قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے کیفیت اتاری ہوگی کہ ایک 10 سال کا بچہ فوراً بوڑھا ہو جائے گا، یا دن اتنا طولانی ہے کہ وہ بچہ وہیں پر کھڑے کھڑے بوڑھا ہو جائے گا، اور دونوں تعبیر بھی ممکن ہے. تو خاص اللہ عز و جل نے تصویر کھینچی ہے قیامت کی کہ جب دن آغاز ہو رہا ہوگا. اچھا ذرا سوچئے گا، ماں اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دے، با نص حدیث نہیں، با نص قرآن. قرآن میں یہ بات ہے، یعنی یہ
غلط نہیں ہو سکتی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چاہے اس وقت ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیسے ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ مدہوش ایسے ہیں لیکن وما ہم بسکارا، اصل میں مدہوش نہیں، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے. اب غور فرما رہے ہیں؟ اچھا یہاں پر ایک بریکٹس میں جملہ کہہ دوں کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دے گی. اس وقت تو قیامت کا زلزلہ نہیں ہے نا، تو جب آپ کے ہاں، میں مستورات سے بات کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نعمت یا رحمت عطا فرمائے تو آپ کے لیے جتنا ممکن ہو اسے خود سے نہ چھوڑیں. ہم دنیا کے اور معاملات میں لگے ہوئے ہیں، جس چیز کو اللہ عز و جل نے پرائرٹی دی ہے نا اس کو سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بیکورڈ باتیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں. حدیث امام رضا علیہ السلام سنا رہا ہوں کہ جب ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، مولا کی حدیث ہے، فرمایا ہر انٹیک پر، ہر بار پر نہیں، ہر انٹیک پر ہے یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماں کو نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب ہمیں دوسرے بہت سارے معاملات کی فکر ہو، چاہے جس میں اپنے اور باہر کے کام کاج ہیں، میں مستورات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ اسے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، کبھی کسی کی اور بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں جو ہمیں پیغام دیا وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، حدیث مکمل کروں، فرمایا کہ ہر انٹیک پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسل اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ جب دودھ پلا چکی ہوتی ہے ہر بار ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے جو اسے تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نئے سرے سے عمل شروع کرو، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ری اسٹارٹ یور سیلف. میں ادباً دس بستہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو فقط دودھ نہیں دے رہی ہوتی، یا اپنا ایمان اسے منتقل کر رہی ہوتی ہیں. ایک لفظ میں خلاصہ یہ ہے، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا اخلاق، اپنے والدین کی سیرت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اگر فرض کیجئے، ہر ایک کا میں نے عرض کیا، بار بار کہہ رہا ہوں یہ معاملہ نہیں، لیکن فرض کیجئے کہ چند پیسوں کی خاطر کہ کہیں کوئی اور ہم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر بنا لیں، اگر اس عمل کو چھوڑا ہے اس خاطر، تو آپ نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا. شریعت کی ترجیحات کو ذہن میں رکھیے گا، اور جہاں ہم شریعت کے معاملے کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ ایک جگہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، پھر وہ پوری عمارت ادھر ادھر سے گرنا شروع ہوتی، پھر سنبھالے نہیں سنبھلتی. پھر 4-5 سال بعد کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بہت مرتبہ اپنا بچہ اسے نہیں بنایا، گائے یا بکری کا بچہ بنایا ہے. وہ اسی طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ اور بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اثرات آئے ہوئے ہیں. تو بسا اوقات ایک چھوٹے سے، ہم جسے چھوٹا سا بظاہر عمل سمجھ رہے ہیں، اس کا جو اثر ہے اور اینڈ رزلٹ ہے وہ جاتا ہے کہ مولانا صاحب یہ ہو گیا. اچھا، کیونکہ ہم پھر اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے ڈومینو ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو پھر 13-14 سال بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے غلطی کہاں کی تھی، ہم نے تربیت اولاد میں غلطی کہاں کی تھی. I'm not saying کہ سارا معاملہ اسی پر ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے رکھا ہے ہر بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی حکمت رکھی، اسے ذہن میں رکھیے گا. اچھا، جب ایک دن ایسا آیا ہوا ہے کہ جب ماں شیرخوار بچے کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسا ہے اور آ کے کہے کہ میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، تو اگر ان کا ذکر ہو تو کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. پھر وہی تو آپ کے بچے کے کام آنے والا ہے، آپ تو نہیں کام آنے والے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کاش ہم اپنے معاملات کو مولا کے ساتھ اور یعنی اللہ کے ساتھ ایسے بنا سکیں. مولانا صاحب ہم یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مستحبات پر عمل کرنا، بہت ساری شریعت کے اور معاملات پر عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں،
مرحوم آخوند کاشی وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، بڑی تفصیل سے نماز پڑھتے تھے، اور ایک جوان کو دیکھا کہ جو آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگا، تو انہوں نے روک کے پوچھا کہ تم نے تو اتنی جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، ذرا آرام سے آداب کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو اس نے کہا کہ حضور زندگی کے اور معاملات ہیں تو میں جا رہا تھا، تو میں آیا اس وقت یہ تھا مسجد میں فقط یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرنے کے لیے کہ پروردگار میں تیرا کوئی بہت اچھا بندہ شاید نہیں ہوں، لیکن میں باغی نہیں ہوں۔ تو وہ اکثر اس جملے کو اپنی زندگی میں دہراتے تھے کہ زندگی میں کم از کم ایسا عمل کرو کہ اللہ کے سامنے کہہ سکو کہ پروردگار میں باغی نہیں تھا، ہاں میں تو بیان کرنے والا نہیں تھا، کم از کم اتنا تو کہہ سکو۔ مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی نبی طالب علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بغاوت کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب ہم جانتے بوجھتے ایک حکم شرعی کو توڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اب میں ایسا نہ ہو کہ مستورات یہ سمجھیں کہ ساری بات ان کے لیے ہو رہی ہے، کہ ساری مثالیں میری زبان پر چونکہ اس وقت آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص انداز کہا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک خاص کیفیت میں نکلیں۔ اگر جانتے بوجھتے صراحتاً اس حکم کو ہم توڑ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کہہ سکیں گے یا نہیں کہ پروردگار میں باغی نہیں تھا۔ ہر شخص، میں مردوں کی بھی بات کر رہا ہوں، جہاں جان بوجھ کر صریحاً اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانے، یہ وہاں بغاوت ہے۔ ہر موقع وہ بغاوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس طرح سے نہ بنے، یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات چونکہ بات دور تک جاری ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرف کو ایک حوالے سے اہمیت بھی دی، آپ کو ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے حلال حرام کی لمٹس بھی بتائی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو بہت زیادہ ہم ماڈرنزم سمجھیں گے نا، ایک آیت ظاہر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی نظر سے گزرتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو تو سامنے بیان کیا جائے۔ اب میں آیت پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا، لیکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ایک مستور سے اور ایک مرد سے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وَلَا تَخْضَعْنِ بِالْقَوْلِ، خاتون سے فرمایا کہ نامحرم سے تم نرمی سے بھی بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع نہ کرنے لگے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہم اور آپ نے اپنی زندگیاں خود دیکھنی ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہاں پر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ پلورل نہیں، سنگولر ہے، کہ کہیں جس کے دل میں طمع ہے، وہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع نہ کرنے لگے۔ یہاں پر ایک مفسر ہے، انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر 100 میں سے بھی کوئی ایک شخص ایسا پاسبل ہے کہ جو سوسائٹی میں رہ رہا ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے، تو نہیں، احتیاط کرو سب سے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسموکنگ نہیں کریں گے پیٹرول پمپ پہ، کیوں؟ اسموکنگ کرنے سے کیا ہر مرتبہ بلاسٹ ہو جائے گا؟ ہر مرتبہ پھٹ جائے گا کیا؟ لاکھ میں سے ایک مرتبہ ہوگا شاید، لیکن ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ 99,999 مرتبہ بھی احتیاط کرو تاکہ وہ ایک مرتبہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے۔ تمہاری بات، ایک گھر کا ٹوٹنا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بات واضح ہے آپ کی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جو بات کہو وہ سچ اور اصول کی بات کہو۔ سختی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اتر آئیں گے، لیکن ایسے نرم طریقے سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں طمع آنے لگے۔ شیطان ڈائریکٹ سٹارٹ پہلے فعل حرام سے نہیں کرتا، سب سے بڑے فعل حرام سے پہلے ایک مرتبہ ایک ٹیکسٹ ہے ہائے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، عزیز میں صحیح کہہ رہا ہوں سے، پھر ایک مسکراہٹ ہے، پھر ایک ایموجی ہے، پھر ایک کوئی انسٹاگرام پہ تصویر ہے، یہ بڑھتے 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 بات حرام تک پہنچتی ہے۔ میں کبھی کبھی ازراہ مزاح کہتا ہوں، ہم سے صبر ہو نہ ہو شیطان بڑا صابر ہوتا ہے۔ شیطان بڑا صابر ہوتا ہے، اس سے کوئی جلدی نہیں ہوتی کہ اس کو پہلے دن ہی مجھے نعوذ باللہ زناکار بنانا ہے، مشرک بنانا ہے، پہلے دن کی کوئی بات نہیں تھی، وہ 10 سال کا سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، اس کی پلاننگ وہ ہوتی۔
اچھا آگے میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، جسے سننا ہے تو سن لے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، البتہ یہ ازواج نبی کے بارے میں ان کو میسج ہے، لیکن قرآن میں جب اس کا ذکر موجود ہے تو اس کا دائرہ پھر اور وسیع ہو جاتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جتنا ممکن ہو سکے، یہ میں نے بریکٹ میں لگایا تاکہ آپ پہ بہت زیادہ بڑا گرا نہ گزرے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھر میں رہیے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دیکھو جاہلیت والے بناؤ سنگھار نہ کیا کرو کہ جاہلیت میں جیسے کرتی تھیں کہ یوزولی کیا ہوتا تھا دور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا. اس کو جاہلیت کہا جا رہا ہے قرآن میں، ماڈرنزم نہیں کہا جا رہا. آپ ماڈرن نہیں ہیں آپ، میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. جاہلیت الاولیٰ، وہ جو جاہلیت اولیٰ میں ہوتا تھا نا، بناؤ سنگھار کر کے نکلتی تھیں، ویسے نہ کرو. اس میں مرد کی بھی ذمہ داری، میں کہہ رہا ہوں بار بار، بات فقط میں 50% وہاں بات کر رہا ہوں، 50% یہاں بات کر رہا ہوں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ مرد ہی ہوگا نا. ہاں تو اسے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ جاہلیت جیسی حرکتیں نہ کرو کہ جب بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھی. اسلام کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب گھر پر ہوں گی نا تو وہاں شوہر کے سامنے سب سے زیادہ بناؤ سنگھار ہوگا، جو بالکل ریورس ہو گیا. ہاں شوہر کے سامنے سب سے زیادہ بناؤ سنگھار ہوگا، وہ تائید بھی ہے، اس کی تاکید بھی ہے. اور اب بعض مرتبہ ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ ہمیں اپنا منہ بھی دھونا ہے، کپڑے بھی ٹھیک کرنے ہیں، وہاں پر کوئی خیال نہیں. لیکن جیسے ہی باہر جانے کی بات رہی تو ہر اس کے لیے کہ جس کے لیے میک اپ منع کیا گیا تھا میک اپ ہے، بالکل ریورس ہو گیا معاملہ نا. اس لیے اسلام نے کہا جاہلیت اولیٰ، یہ جاہلیت اولیٰ. اب سن لیجئے گا باقر العلوم مولا کا قول، مولا نے فرمایا ستکون جاہلیت اخری، ایک جاہلیت اولیٰ تھی، ابھی ایک اور جاہلیت آنے والی ہے. امام نے فرمایا کہ وہ جو اگنورنس ہے نا وہ ریٹرن ہوگی. سیلف ایکسپلینیٹری، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ گھر میں آپ بہت زیادہ شوہر کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، بناؤ سنگھار کریں، اور جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگیں چہرہ دھو لیں، بناؤ سنگھار ختم کر دیں. یعنی اس کیفیت میں کہ کسی کی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے. قرآن سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا کہ آپ یہ کہیں کہ شاید حدیث کی سند مولانا چیک کروائیے گا. جو عربی میں بغیر اعراب کے حدیث پڑھ نہ سکتے ہوں وہ بھی کہتے ہیں مطلب ذرا سند تو بتائیے گا کہ کیا ہے، کیونکہ مزاج سے نہیں ملتی. اور کسی مرجع تقلید کا فتویٰ بھی نہیں سنا رہا کہ آپ کہیں جناب ہم تو مانتے ہی نہیں. اب کوئی کہے کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتے تو میرا تو معاملہ ہے نہیں یہاں پر. میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو فرش عذاب پہ آ کے بیٹھے ہوگا کہ میں تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، جائیں کیا کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمیں قرآن میں. اچھا مولانا صاحب یہ تو بہت زیادہ سخت نہیں ہو جائے گا میں بات کو اختتام تک پہنچاؤں؟ ایک آیت اور پڑھنی تھی، اسے اسکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ مولا کائنات کی صفات میں سے ایک صفت ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا تخاصم الناس بالصبر، اے علی آپ چیلنج کیجئے لوگوں کو اپنی 7 صفات سے. چیلنج کرنا ویسے اچھا نہیں ہوتا، میں چیلنج کر رہا ہوں میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے، آ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تکبر ہے. لیکن حضور نے فرمایا تخاصم الناس بالصبر، آپ چیلنج کر دیں لوگوں کو، آؤ کس کو مقابلہ کرنا ہے. اس میں سے پہلا فرمایا انت اولہم ایمانا باللہ، سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان آپ ہی کے پاس ہے. چیلنج کر دیں. ہاں پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. یعنی جو کعبے میں آیا ہو اس کی ایمان کے لیے کیا پوچھا جائے گا کہ وہ کب مومن ہوئے تھے. یعنی کعبے میں آنے والا بھی کبھی نعوذ باللہ غیر مومن ہو سکتا ہے کوئی؟ ہاں جو مومنوں کی قبلہ گاہ میں آیا ہے. 100 عیدوں پہ ایک 13 رجب غالب ہے. میں نے کہا تھا میں کنٹینیوشن میں اسی بات کروں گا جتنی بات ہو پائی. بہرحال 100 عیدوں میں ایک 13 رجب غالب ہیں جان علی، اور حرم قالب ہے. یہ قالب دو جان ہے نا، ہے جان علی اور حرم قالب ہے. دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی، دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی، یہ بیت علی ابن ابی طالب ہے. ہائے ہائے ہائے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ساتھ مکمل کروں پھر کبھی تفصیل میں جاؤں گا، اس لیے کہ اس میں کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو ابھی اگر کسی کو کچھ سخت لگ رہی ہے کہ مطلب یہ بڑی سخت بات ہو گئی، مجھے امید ہے کہ ایسا ہے نہیں کوئی. ظاہر ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کر پائیں نہ کر پائیں، یہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کر رہا ہوں، ہم دل سے جانتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے وہ سخت نہیں ہو سکتا، وہ ہماری کسی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا اوفاہم بعہد اللہ، اے آپ چیلنج کر دیجئے کسی کو بھی، آپ سے زیادہ اللہ کے عہد کا وفادار کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ یاسین کا عہد یاد ہے نا کہ کیا اللہ نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ اللہ تعالی، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کبھی کبھی شیطانی راستے پر چل کے کام ہو جاتا ہے نا، 20-25 سال بعد جا کے ریگریٹ ہوتا ہے. میں جانتا ہوں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں کہ جو ایک خاص انداز سے زندگی گزارنے کے بعد آخر میں جب سیپریشن پہ پہنچ گئے اور بالکل قریب، اس وقت کوئی خاتون یہ کہیں کہ مولانا اگر میرے شوہر راضی ہو جائیں اور وہ ساتھ رہنے پر تیار ہوں، مجھے نہ کہیں باہر جانا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ میری کوئی اور دنیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ فقط ہم جو شریعت نے طریقہ بتلایا جس طرح سے وہ راز میں زندگی گزار لوں گی. اس وقت میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ مرد کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت سارے سفاک ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری دی ہے اس کا غلط مس یوز کرتے ہیں وہ. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. لیکن سم ٹائمز ہم بہت لمبا راؤنڈ لگا کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں شریعت نے ہمیں سیدھا اسٹریٹ پہنچایا ہوا ہوتا ہے. سیدھا اسٹریٹ شریعت نے جہاں پہنچایا تھا نا، ہم 20-25 سال کی ٹھوکریں کھا کر آخر میں پہنچتے. کاش یہ ہوتا. پھر بہت کم پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ جو شریعت نے اسٹارٹ سے کہا تھا دیکھو یہ کرو گے زندگی جنت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے عہد سے زیادہ وفادار ہیں. اچھا، لوگوں نے شکایت کی مولا علی کی. رسول اللہ روایت میں فاقام خطیباً، رسول اللہ نے ایک حدیث نہیں بیان کی، کھڑے ہو گئے پورا خطبہ دینے کے لیے کہ تم نے علی کی شکایت کیسے کی ہے میرے سامنے. اور فرمایا انہ لخشن فی ذات اللہ، لوگوں نے شکایت کی تھی کہ علی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، علی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو رسول اللہ نے کہا انہ لخشن فی ذات اللہ، علی کے پاس جو اسٹرکٹنس ہے نا، خشن کا مطلب ہے یعنی میں غصے کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت زیادہ جس کے پاس کوئی ریلیکسیشن نہ ہو. انہ لخشن فی ذات اللہ، فرمایا علی جتنے بھی اسٹرکٹ ہیں نا، رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں ہے. اپنے معاملے میں تو علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی بن ابی طالب اس سخی اور کریم کا نام ہے کہ جب ابی نیزر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کنویں میرے سامنے علی بن ابی طالب کھودتے جاتے تھے، زمینیں تیار کرتے جاتے تھے، نہریں بہاتے جاتے تھے، اور فوراً ورقہ لے کر اس پہ لکھتے تھے، کہتے تھے یہ وقف ہو گیا مسلمان، یہ وقف ہو گیا، یہ وقف ہو گیا، یہ وقف ہو گیا. علی کی تو زندگی ایسے گزری. انہ لخشن فی ذات اللہ، اللہ کے معاملے میں سخت ہے، اسٹرکٹ ہے، اسٹرکٹ ہے. اچھا، وہ کہاں سختی کی ہے مولا نے وہ پھر کبھی اور سناؤں گا، وقت نہیں بچا اس وقت. میں اے علی آپ چیلنج کیجئے لوگوں کو، اقسمہم بالسویہ، جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا تو آپ سے زیادہ برابر کوئی تقسیم کر نہیں سکتا. مولا علی کی اپنی خلافت ہے، ام ہانی مولا علی کی بہن، بہت مقام ہے، احترام ہے. 20 درہم دیے مولا نے، ان کی ایک کنیز تھی، اسے بھی 20 درہم دی. تو انہوں نے کہا کہ اے علی، بھائی تھے، کہ اے علی میرے لیے 20 درہم اور میری کنیز کے لیے بھی برابر 20 درہم. مولا علی نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں کہیں یہ نہیں پڑھا کہ آپ میں اور آپ کی کنیز میں کنیز ہونے کی وجہ سے کوئی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اقسمہم بالسویہ، بالکل برابر. کیا کہنے. علی بن ابی طالب کے پاس ایرانی، عراقی، پاکستانی، انڈین نہیں ہے. علی جی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس پھر کبھی بعد میں سناؤں گا باقی تفصیل، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے. مصائب کے بھی 2 جملے مجھے کہنے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے. عزیزوں، فخر کریں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں علی جیسا مولا عطا فرمایا ہے. فخر کریں اس بات پر، جو قیامت تک کے لیے مثال ہے، جو لوکل ایگزامپل نہیں ہے فقط کوئی.
ایک جگہ لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے. ہاں، علی وہ مثال ہے کہ جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ایک زمانے کے لیے تو ایسا نہیں ہے. چلیں شب جمعہ علی کے فرزند امام حسین کی بارگاہ میں ابن عمر سعد نے کہا کہ ھذا ابن قتال العرب، یہ جو حسین ہے نا اسے گھیر کر مارو، اس لیے کہ یہ عرب میں سب سے بڑے قتال کرنے والے کا بیٹا ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہر زخم سے خون جاری تھا. روایت یہ ہے کہ جب امام حسین چلے تھے خیام سے تو چھوٹی بچی آئیں اور فرمایا کہ بابا ایک بار مجھے زانوں پر بٹھا لیجیے اپنے. پیار کیا بچی کو اور آخری مرتبہ حسین ودا ہو کر چلے. اس سے پہلے آئے جناب سید سجاد علیہ السلام کے پاس، سر تپا امام حسین زخمی تھے. آگے فرمایا کہ اے بیٹا سجاد، میری ماں فاطمہ الزہرا نے ایک دعا سکھلائی تھی مجھے، اور وہ دعا تعلیم فرمائی اور وہ دعا دہرائی کہ یا راحم الشیخ الکبیر یا رافت رازق الطفل الصغیر، اے بوڑھے ضعیفوں پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق پہنچانے والے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے خیمے میں 3 دن سے پانی نہیں ہے. ہاں، اب عبداللہ حسین علیہ السلام جب گئے مقتل میں پہنچے تو دیکھیں سب سے شدید حملہ یزیدیوں کا پتہ ہے کیا؟ خود حسین کی طرف تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ تمہید ہے، ابھی اصل دشمنی حسین سے، لہذا پوری قوت سے حملہ کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف. اور علی کا شیر ایسے جہاد کر رہا تھا کہ گویا انسیکٹس کی طرح، ایک تعبیر اس طرح سے کہ وہ بکھر رہے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آئے. یہاں تک کہ وقف لیستریح، ایک روایت سے پڑھوں گا بس، حسین رکے تاکہ تھوڑا سا آرام کریں. ایک پتھر بہت بھاری کسی نے ایسا مارا کہ حسین کی پیشانی شق ہوئی اور خون بہہ بہہ کر ابا عبداللہ حسین کی آنکھوں تک آ رہا تھا. حسین کی آنکھیں خون سے بھر چکی تھیں. اب امام حسین نے بلا تشبیہ اپنا پیرہن بلند فرمایا اور اس خون کو صاف کیا. جب امام نے اپنا پیرہن بلند کیا اور خون کو صاف کیا تو سینہ اتھر واضح ہو گیا، تو وہاں حرملہ کا ایک تیر لگا. معمولاً ہر مصیبت کا اختتام ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام پر، آج میں حسین سے جا رہا ہوں عباس تک. حسین کو جب تیر لگا تو بہرحال حسین کے ہاتھ تھے کہ حسین نے وہ تیر نکال لیا. جب عباس کی آنکھوں پر تیر لگا تو عباس کے ہاتھ نہیں تھے کہ وہ تیر نکالے جا سکے. اب عبداللہ حسین نے جب وہ تیر نکالا، گویا تعبیر یوں کہوں کہ اب عرش فرش پر گرا، اس لیے کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. ہائے ہائے ہائے، اور بہت زیادہ رش تھا. اگر صریح مقتل سے پڑھوں تو اچھا، جب اس سے پہلے کا ایک فقرہ وہ بھی منظر ایک جملے میں پڑھ دوں. امام حسین جب ذوالجناح سے زمین پر آئے تو اس وقت شروع میں کسی کی ہمت نہیں کہ امام حسین کے قریب آ سکے. تو امام حسین کا جو رخسار تھا وہ کربلا کی خاک پر تھا اور مسلسل خون بہہ رہا تھا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے جسم مطہر سے اب معلوم نہیں ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. شمر نے کہا حسین غیرت اللہ کے مظہر ہیں، اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. کوئی بھی عالم ہوگا تو حسین اٹھیں گے اگر زندہ ہیں. ایک مرتبہ دفعتاً کوہنیوں پر زور دے کر امام حسین اٹھے اور فرمایا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے بچوں کے شیعوں، تم اگر دین نہیں رکھتے تو دنیا میں تو آزاد بن کر رہو، دنیا میں تو غیرت کرو. یہ کہہ کر امام حسین اٹھے. اس کے بعد پھر امام حسین پر حملہ ہوا تو بھیڑ بہت زیادہ تھی. آخر میں امام حسین کے سر کے بارے میں نہیں معلوم کہ کس نے قلم کیا، اس لیے کہ رش اتنا زیادہ تھا کہ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا. تو سنان بھی وہاں پر ہے، خولی بھی وہاں پر ہے، شمر بھی وہاں پر ہے. نہیں معلوم کس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب ذوالجناح واپس پلٹا اپنی پیشانی کو رنگین کر کے تو بیبیاں خیموں سے باہر اس عالم میں نکل آئیں. بیبیاں خیموں سے باہر نکلی ہوئی تھیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی امام حسین کے لاش اطہر کے پاس. ابھی کچھ دقیقوں پہلے یا کچھ ساعتوں پہلے بی بی زینب نے حسین کے گلے کو چوما تھا جب رخصت ہوئے تھے، لیکن اب جب چومنا چاہتی ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہے اب. لیکن بہرحال روایت یہ ہے کہ بی بی نے حسین کی کٹی ہوئی گردن پر بوسہ لے کر، اب یہ میں آگے سے زبان حال اگر پڑھوں، باپ بھیا آپ کے وجود سے ماں کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا آپ کے وجود سے بابا علی ابن ابی طالب کی یاد آ رہی ہے. حسین کا خون بہہ رہا تھا. ایک بہن تھی کہ جو دیکھ رہی تھی.
اور فرماتی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے قربانی حسین قبول فرما دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔